السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طارق سمرہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سنانے والا ہوں ایک ایسی حیرت انگیز کہانی جسے سن کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ اسے مدتوں بھلا نہیں پائیں گے۔ بتاتا چلوں کہ حیرت انگیز انجام سے دو چار کرتی میری یہ کہانی بچوں کا اسلام کے شمارہ نمبر 446 میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ راولپنڈی کے راجہ بازار میں رش اپنے عروج پر تھا، لیکن امروز خان اس رش سے بے نیاز چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہا درجے کی افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ اپنے آبائی وطن اور گھر بار کو چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں راولپنڈی آیا تھا تاکہ بوڑھے ماں باپ اور اپنے بڑے بھائی کے یتیم بچوں کا سہارا بن سکے، جو چند دن پہلے ڈرون حملوں کی زد میں آ کر شہید ہو گیا تھا۔ اسے آئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، لیکن مستقل روزگار حاصل کرنا تو دور کی بات، وہ ابھی تک اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے قابل بھی نہیں ہو سکا تھا۔ یوں ہی بے مقصد چلتے چلتے وہ فوارہ چوک تک آیا اور تھک ہار کر ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بڑی سی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی سیاہ رنگ کی تھی، اس کے تمام شیشے بھی سیاہ تھے۔ وہ حیرت سے گاڑی کو دیکھنے لگا، تب ہی گاڑی کا ایک شیشہ نیچے ہوا اور اندر بیٹھے شخص نے اسے اشارے سے پاس بلایا۔ پہلے تو وہ کچھ جھجکا، پھر پاس چلا گیا۔ سلام صاحب، اس نے قریب پہنچ کر تذبذب بھرے لہجے میں سلام کیا۔ قبائلی علاقے کے لگتے ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ کس گاؤں کے ہو؟ سلام کا جواب دیے بغیر صاف اور رواں پشتو میں سوال کیا گیا۔ امروز خان، اس نے مختصر سا جواب دیا اور ساتھ ہی اپنے گاؤں کا نام بھی بتا دیا۔ میرا نام شہریار خان بنگش ہے، میں بھی اسی علاقے کا ہوں، لیکن برسوں پہلے وطن چھوڑ کر یہاں آ گیا تھا، تمہاری طرح روزگار کی تلاش میں۔ بہت دھکے کھائے ہیں میں نے اس شہر میں، لیکن اب اللہ کا فضل ہے، تم جیسے اپنے کئی ہم وطنوں کو بہتر روزگار مہیا کر سکتا ہوں۔ کیا میری کمپنی میں کام کرنا پسند کرو گے؟ بہترین سوٹ میں ملبوس شخص نے اپنا تعارف کروایا اور اپنا رنگین چشمہ اتار کر امروز خان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ نا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ امروز خان نے دھیرے سے سر ہلا کر رضامندی ظاہر کر دی۔ رہتے کہاں ہو؟ فٹ پاتھ پر، امروز خان نے دیانتداری سے اپنا ٹھکانہ بتا دیا۔ اوہ سوری، میں بھول گیا تھا کہ تم… خیر کوئی بات نہیں، تمہاری رہائش کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ چلو بیٹھو گاڑی میں ابھی دفتر ہی جا رہا ہوں۔ شہریار خان نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور پچھلی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ اجنبی کی اس قدر مہربانی پر اسے شدید حیرت ہو رہی تھی۔ ایک نامعلوم خوف اسے پریشان کر رہا تھا، لیکن اس نے اسے رد کر دیا، کیونکہ اس کے پاس تھا ہی کیا جو کوئی لوٹ لیتا۔ ایک جان تھی، وہ بھی فاقوں سے ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اللہ کا نام لے کر گاڑی میں سوار ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں گاڑی فراٹے بھرتی شہری حدود سے نکلی اور مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پنڈی کے مضافاتی علاقے میں ایک بہت بڑی ورکشاپ نما عمارت کے گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ گاڑی کے رکتے ہی عمارت کا دیو ہیکل آہنی گیٹ خودکار طریقے سے کھلا اور گاڑی رینگتی ہوئی اندر چلی گئی، اور ایک مرتبہ پھر گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ عمارت کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ کئی برجیاں بنی ہوئی تھیں، جہاں بہت سے مسلح افراد پہرا دے رہے تھے۔ عمارت کی پراسراریت اور مسلح افراد کو دیکھ کر اس کے ذہن میں دبے اندیشے پھر سر ابھارنے لگے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شہریار خان گردن گھما کر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ تم اس وقت انٹرلنک سیکیورٹی کمپنی کے فیلڈ آفس میں ہو، جو حکومت سے منظور شدہ ہے۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جو اس ملک کی پولیس اور فوج بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتی۔
یعنی اپنی جانوں پر کھیل کر لوگوں کی جانوں کا تحفظ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ملک کے اندرونی حالات پر بھی نظر رکھتے ہیں اور اپنے طور پر وطن دشمنوں سے نمٹتے رہتے ہیں۔ پہلے کام کا معاوضہ لیتے ہیں اور دوسرا بغیر کسی لالچ کے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر کرتے ہیں۔ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ اپنی طاقت اور صلاحیت کو بروئے کار لا کر اپنے وطن کو ملک دشمن عناصر کے شر سے بچانے کی کوشش کریں؟ کیوں نہیں صاحب، وطن کی آن کے لیے تو جان بھی قربان ہے۔ امروز خان نے جذبے سے سرشار لہجے میں جواب دیا۔ شاباش، تم حریت پسند سرزمین کے بہادر بیٹے ہو، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ شہریار خان نے امروز خان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ، تمہیں کمپنی کے تربیتی آفیسر سے ملواؤں، جو کمپنی کے بہادر نوجوانوں کو بڑی محنت سے تربیت دے کر فولاد بنا دیتے ہیں۔ شہریار نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا اور وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے عمارت کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں قدم قدم پر کیمرے اور دیگر الیکٹرانک آلات نصب تھے۔ یہ مسٹر ڈیوڈ براؤن ہیں، امریکی ہیں لیکن دین اسلام سے بے حد متاثر ہیں۔ میری کمپنی کو اس مقام تک پہنچانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان کی خدمات دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ شہریار نے ایک شاندار آفس میں داخل ہو کر سیٹ پر بیٹھے ایک گورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ امروز خان ہے، ہمارا نیا اسٹوڈنٹ۔ گورے نے اردو میں خود ہی امروز کے بارے میں بتا کر اسے حیران کر دیا۔ وہ جب سے اس عمارت میں داخل ہوا تھا اسے بار بار حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ امروز خان، یہ کمپنی کا فیلڈ آفس ایک فولادی قلعہ ہے، یہاں چونٹی بھی اپنے بل میں سانس لے تو ہمیں اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ گورے نے امروز کو حیرت زدہ دیکھ کر وضاحت کی۔ ٹھیک ہے امروز خان، اب تم گائیڈ کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں تمہاری بیرک تک چھوڑ دے گا۔ شام کو کچھ ضروری کاغذی کارروائی کے بعد کل سے تمہاری ٹریننگ شروع ہو جائے گی اور ساتھ ہی تنخواہ بھی، اور 50,000 روپے ایڈوانس کے طور پر تمہارے والدین کو بھی بھجوا دیے جائیں گے، رائٹ؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی انٹرکام اٹھا کر گائیڈ کو بلوا لیا۔ رضوان شاہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بے روزگار تھا۔ بیوہ ماں کی بیماری اور 3 جوان بہنوں کی فکر اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ بیمار ماں لوگوں کے کپڑے سیتی تھی اور بہنیں سلائی کڑھائی کا کام کر لیتی تھیں۔ اس سے اس کی پڑھائی کا خرچ اور ایک وقت کی دال روٹی چل جاتی تھی۔ رزلٹ آنے کے بعد وہ روزانہ دن بھر نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا اور شام کو ایک جگہ چلا جاتا، وہاں لنگر تقسیم ہوتا تھا۔ لنگر سے اپنا پیٹ بھرتا اور کچھ کھانا بچا کر گھر بھی لے جاتا تھا۔ گزشتہ 3 ماہ سے اس کا یہی معمول تھا۔ وہ اس بات سے قطعاً بے خبر تھا کہ کوئی اس پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ بالآخر ایک شام ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص اس سے ملا۔ اس نے اس سے اپنا تعارف انٹرلنک سیکیورٹی کمپنی کے مالک سید اختیار شاہ کی حیثیت سے کروایا۔ اس نے رضوان شاہ سے اس کے گھریلو حالات سن کر دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے بھاری معاوضے پر نوکری کی پیشکش کی۔ لیکن مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ رضوان شاہ نے پوچھا۔ وہ بھاری معاوضے کی پیشکش اور سید اختیار شاہ کی انسان دوست شخصیت سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے جان و مال کا تحفظ اور مزارات کی رکھوالی، اختیار شاہ نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ اتنا تو تم جانتے ہی ہوگے کہ ہمارا پیارا وطن آج کل کن حالات سے گزر رہا ہے۔ پرائے تو اس پاک سرزمین کے دشمن تھے ہی، اب اپنے بھی غیروں کے آلۂ کار بن کر وطن عزیز کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ نہ کوئی مسجد محفوظ ہے اور نہ کوئی مزار۔ آئے دن بم بلاسٹ، خودکش حملے اور پاک فوج سے جنگ۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ وہ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی سیکیورٹی کمپنی کا مالک بنایا ہے تو کیوں نہ میں اپنے وسائل کو مقدس مقامات اور وطن کے دفاع کے لیے وقف کر دوں۔
مزارات، مساجد اور وطن کا دفاع تو بہت بڑی سعادت ہے، اگر اس کام میں جان بھی چلی جائے تو کم ہے۔ رضوان شاہ نے عقیدت سے سرشار لہجے میں جواب دیا، اور پھر چند ہی دنوں بعد وہ راولپنڈی کے مضافات میں واقع سیکیورٹی کمپنی کے فیلڈ آفس میں ٹریننگ کے لیے موجود تھا۔ 1 ماہ کی قلیل مدت میں امروز خان اور رضوان شاہ نے کمانڈو طرز کی ٹریننگ مکمل کر لی۔ دونوں کو الگ الگ کیمپوں میں تربیت دی گئی تھی اور ایک دوسرے کے وجود سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ اب انہیں تربیت کی اعلیٰ آزمائش کے لیے میدان میں اتارا گیا۔ امروز خان کو ایک بہت بڑے بزرگ کے مزار سے ذرا فاصلے پر چھوڑا گیا۔ اسے سیکیورٹی اہلکاروں سے نظر بچا کر مزار کے احاطے میں داخل ہونا تھا اور مزار کے سجادہ نشین کی جاسوسی کرنا تھی، کیونکہ کمپنی کی اطلاعات کے مطابق سجادہ نشین ملک کا غدار اور بھارتی ایجنٹ تھا۔ یہاں بھیجنے سے پہلے اسے ایک خاص قسم کی جیکٹ پہنائی گئی اور بتایا گیا کہ اس میں جاسوسی کے آلات نصب ہیں جو کافی فاصلے سے ہلکی آوازوں کو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ جس وقت امروز خان کو مزار کے قریب اتارا جا رہا تھا، عین اسی وقت رضوان شاہ کو بھی مزار کی دوسری سمت پہنچا دیا گیا۔ روانگی سے پہلے اسے چند تصویریں دکھائی گئی تھیں، جن میں امروز خان کی تصویر بھی دکھائی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ یہ ایک کالعدم تنظیم کے ارکان ہیں جو اس مزار پر دہشت گردی کر سکتے ہیں۔ رضوان شاہ کو عام عقیدت مند کے روپ میں وہاں رہ کر مزار کی نگرانی کا فریضہ سر انجام دینا تھا۔ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ جو ہی ان میں سے کوئی اسے نظر آئے، فوراً اپنے مخصوص وائرلیس پر رابطہ کر کے ہیڈ آفس اطلاع دے تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے۔ رضوان شاہ مزار کے صدر دروازے سے ذرا فاصلے پر لا تعلق بن کر کھڑا ہو گیا، تاہم ہر آنے جانے والے پر اس کی نگاہ تھی۔ اچانک اسے امروز خان دکھائی دیا، جو بڑی مہارت سے سیکیورٹی والوں کو چکمہ دے کر مزار کے احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ رضوان شاہ کا دوران خون تیز ہو گیا۔ اس نے فوراً ہیڈ آفس سے رابطہ کرنے کے لیے وائرلیس سیٹ نکالا اور مخصوص فریکوینسی سیٹ کر کے اکلوتا سرخ بٹن دبا دیا۔ جو ہی بٹن دبا، مزار کے احاطے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہاں پر موجود لوگوں کے جسموں کے چیتھڑے اڑ گئے۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ رضوان شاہ ہکا بکا کھڑا پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کے ہاتھ میں پکڑا وائرلیس سیٹ بھی ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور اس کا جسم بھی چیتھڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ دھماکے کی آواز سن کر مزار سے کچھ دور سیاہ گاڑی میں بیٹھے یہودی النسل ڈیوڈ براؤن کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور اس نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے شہریار خان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، ویل ڈن راجیش کھنہ، ویل ڈن۔ ہم اسی طرح مکاری کے ساتھ مسلمانوں کو باہمی نفرت کی ایسی آگ میں جھونک دیں گے جس میں جل کر یہ خود ہی اپنا آپ تباہ کر لیں گے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تمہارا اکھنڈ بھارت اور ہمیں ہمارا گریٹر اسرائیل کا دیرینہ خواب پورا کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ اور گاڑی 2 شیطانوں کے کہکوں سے گونجنے لگی۔